بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال عليه السلام أما أنت يا أبا بكر فأول من يدخل الجنة من امتی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور عشق کرنا یہ اسلام کی اساس ہے۔ اس کے بغیر اسلام کی دیوار ہی کھڑی نہیں ہو سکتی، اسلام کی عمارت ہی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ عشق رسول اسلام کی اساس ہے، عشق رسول اسلام کی بنیاد ہے، عشق رسول ہی ایمان ہے اور ایمان عشق رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اہل و عیال اور عزت آبرو سے، ساری کائنات سے زیادہ محبت کرنا یہ فرض عین ہے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم قرار دیا ہے، بلکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل صاف نہیں ہے اور محبت سے دل لبریز نہیں ہے، تب تک اللہ کی محبت بھی بیکار ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت بھی بے سود ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اللہ کا بڑا عاشق ہے، ساری رات اس کی عبادت کرتا ہے، سارا قرآن اس کا روزانہ ختم کرتا ہے، سارا دن ہزاروں کی تعداد میں اس کے نام کا ذکر کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا دل ٹھیک نہیں ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے، اور سرکار دو عالم کی ذات اقدس کے بارے میں کسی شک و شبہے میں کا شکار ہے، ختم نبوت کے بارے میں کسی اشکال کا شکار ہے، تو اس کی ساری عبادتیں اور سارے روزے، ساری شب داریاں، ساری تسبیحاں دری کی دھری ہیں، بلکہ سب کی سب مردود ہیں، جب تک کہ کسی مسلمان کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز نہ ہو اور آپ کی محبت سے منور نہ ہو اور آپ کے بارے میں صاف نہ ہو۔ عشق رسول اسلام کی اساس ہے، اس کے بغیر اسلام رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلام ایسا ہے کہ جس میں عشق رسول نہیں ہے، عشق نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی سے عشق اور محبت نہیں ہے، تو وہ اسلام نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو وہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروڑوں لوگوں نے کی ہے، کروڑوں سے بھی زیادہ لوگوں نے کی ہے۔ اگر ان کی فہرست بنائی جائے، عاشقان رسول کی اگر فہرست بنائی جائے، تو جن عشاق کا ہم نے نام سنا ہے، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نبی کے بڑے پائے کے عاشق گزرے ہیں، عاشق رسول کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا جامی ہیں اور حضرت سرمد ہیں اور حضرت غزالی ہیں اور حضرت رومی ہیں اور حضرت رازی ہیں، یہ بڑے بڑے عشاق شمار ہوتے ہیں اس امت کے۔ لیکن اگر رسول کی فہرست بنائی جائے تو حضرت رومی اور حضرت رازی اور حضرت غزالی
اور حضرت جامی اور حضرت سرمت کا نام تو پتہ نہیں کون سے لاکھویں نمبر پہ آئے گا. اگر وہ لسٹ بنائی جائے تو اس لسٹ میں سب سے اوپر نام صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آتا ہے. یہ وہ شخص ہیں کہ جس کو نبی سے عشق کرنا ہے، جس کو نبی سے محبت کرنی ہے، جس کو نبی کا غلام بننا ہے، جس کو نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، جس کو نبی سے پیار کرنا ہے، تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عشق کا سبق پڑھے بغیر عاشق رسول نہیں بن سکتا. نبی کے عشاق کی فہرست میں پہلا نام صدیق اکبر کا ہے، سب سے اوپر نام صدیق اکبر کا ہے، سر فہرست نام صدیق اکبر کا ہے. اور محبت کی وہ مثال انہوں نے قائم کی ہے، اپنے نبی سے محبت کی انہوں نے وہ مثال قائم کی ہے کہ لیلا اور مجنو اور ہیر رانجھا اور سسوئی پنہوں، یہ تو بچوں کا کھیل معلوم ہوتا ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی سے محبت کی ہے. اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ساری ان کی سیرت اور ان کی زندگی میں عشق نبی کی جھلک محسوس ہوتی ہے. عشق نبی دور سے جھلکتا دکھائی دیتا ہے. ہمارے نبی کی اتنی محبت ان کو حاصل تھی. جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلی اس کے دل کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اسے دیکھوں اور بار بار دیکھوں. عاشق کی پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بس کسی طریقے سے محبوب کا دیدار ہو جائے، محبوب کی زیارت ہو جائے، ایک جھلک ہی صحیح اور چند لمحوں کے لیے ہی صحیح مجھے اپنے محبوب کی زیارت ہو جائے اور محبوب کی شکل دیکھوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق کا وہ مقام حاصل تھا کہ فرماتے تھے میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میری نگاہیں ہوں میرے آقا کا چہرہ ہو. چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں میں سے جو آپ کی مجلس میں آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، ان پروانوں میں سے کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا سکے، آپ کے چہرے پہ نظر کو ٹکا سکے. یہ واحد صدیق اکبر تھے کہ جب کبھی مجلس میں بیٹھتے ان کی نگاہ حضور کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھی. عاشق کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کو دیکھتا ہی رہوں. صدیق اکبر کی چاہت ہے کہ حضور کو دیکھتا ہی رہوں، میری نگاہ ان سے کبھی بھی نہ ہٹے. جب کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی ہر بات انسان کو سچی معلوم ہوتی ہے اور اس کی ہر بات پہ انسان یقین کر لیتا ہے، اس کی ہر بات پہ انسان اعتبار کر لیتا ہے. عاشق جو ہوا محبوب کی بات کو تسلیم نہ کرے تو وہ عاشق کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ مکے کی سب سے معزز شخصیت تھے اور مکے میں سب سے محبوب شمار ہوتے تھے. اور چونکہ اسلام کا تو اظہار ہی نہیں تھا، سارے مکے کے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے. سارے مکے کے لوگ کہتے تھے اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، لوگوں نے آپ کو کیا کچھ کہا، لیکن امانتیں پھر بھی ہمارے نبی کے پاس رکھتے تھے. ایسے وہ آپ کی امانت کے قائل تھے، آپ کی صداقت کے قائل تھے. لیکن جب نبوت کا اعلان کیا تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ بڑے بڑے جو آپ کی صداقت کے قائل تھے، آپ کی امانت کے قائل تھے، ایک دم مکر گئے اور آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب علم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو یہ ہمارے نبی کے ابتدائی بچپن کے دوست تھے. ہمارے نبی کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا. ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی عام الفیل میں، اس سال پیدائش ہوئی جس سال اللہ تعالیٰ نے ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر کو برباد کیا اور بیت اللہ کی
ابابیلوں کے ذریعے سے حفاظت فرمائی۔ اسی سال ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے نبی کی پیدائش کے 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش ہوئی۔ تو بچپن سے دوست چلے آ رہے تھے، بچپن سے دوست چلے آ رہے تھے۔ جب ہمارے نبی کی بات لیک ہوئی، باہر گئی، اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو سارے ہی مخالف ہو گئے۔ ان کو جب معلوم ہوا تو یہ بھاگے بھاگے آئے، کہا محمد آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہاں؟ کہ سب سے پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ نہ چون نہ چرا، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب، نہ کوئی دلیل نہ کوئی معجزہ، بس صرف اتنا کہنا تھا کہ ہاں میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، بغیر کسی دلیل مانگے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور جب معراج کا واقعہ پیش آیا، ہمارے نبی نے مدینہ منورہ میں 10 برس دین کی محنت کی، 10 برس۔ ابتدا میں 3 سال خفیہ طریقے سے آپ محنت کرتے رہے، خفیہ طریقے سے، اللہ اعلان نہیں کرتے تھے، خفیہ طریقے سے کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، میرے نبی چھپنے کی حاجت نہیں ہے، اب آپ کھل کے اعلان کریں کہ اللہ ایک ہے، اس کی مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ نے کھلم کھلا اعلان کیا تو دشمنیاں اور بڑھ گئیں۔ پھر آپ نے سوچا اپنے تو مانتے نہیں، اپنے تو سمجھتے نہیں، چنانچہ آپ نے باہر سے آنے والے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ جب باہر سے حج کے لیے لوگ آتے تھے مکہ معظمہ میں، جب باہر سے آنے والوں کو تبلیغ کرنے لگے تو مکے کے کافروں نے، مکے کے مخالفین نے آنے والوں کے کان بھرنا شروع کر دیے، ان کو مخالف بنانا شروع کر دیا، اور ان کے ذریعے سے ہمارے نبی کی بے اکرامیاں کروائیں، ان کے ذریعے سے ہمارے نبی کی بے عزتیاں کروائیں۔ چنانچہ ہمارے نبی تنگ آ کر طائف چلے گئے کہ اپنے تو سنتے نہیں، کسی اور کو دعوت دیتے نہیں، چلو یہاں آنے والوں کو یہ دعوت نہیں دیتے تو میں طائف چلا جاتا ہوں، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، ان کے سرداروں سے بات کروں گا، اگر وہ قبول کر لیں گے تو پھر سارے طائف میں دین کا پھیلانا میرے لیے پھیلانا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ طائف گئے، لیکن طائف والوں نے تو وہ کچھ کیا جو مکے والوں نے بھی نہ کیا۔ 1 مہینے کا ہمارے نبی کا یہ سفر ہے، مکہ معظمہ سے طائف کا 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آپ پیدل گئے، پیدل آئے، نہ کسی نے ناشتہ کرایا، نہ کسی نے کھانا کھلایا، نہ کسی نے پانی کا پوچھا، نہ کسی نے کھانے کا پوچھا، نہ کسی نے رہائش دی، بلکہ روزانہ آپ پہ پتھراؤ کرتے تھے، روزانہ آپ پہ پتھر برساتے تھے۔ پتھر برساتے آخری دن تو اتنے پتھر برسائے کہ ہمارے نبی لہو لہاں ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور آ کے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں لٹایا، اور پھر ہمارے نبی نے اللہ سے شکایت کی، اللہ سے دعا کی، امت کی ہدایت کے لیے وہاں پہ دعا کی، اور وہاں سے واپس آئے۔ اب جب بے اکرامی اور اذیتوں اور تکلیفوں کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی تسلی کے لیے ہمارے نبی کو معراج کروائی۔ جب کوئی کسی کے لیے زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے تو پھر جس کے لیے تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں وہ تعریف بھی کرتا ہے، دل جوئی بھی کرتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب دیکھا کہ زمین آسمان کے درمیان ان سے زیادہ افضل نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہے، اور ان کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے کہ مکے کے لفنگ لڑکے آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں، اور آپ پھر اٹھ رہے ہیں اور آپ پھر بھاگ رہے ہیں، اور پتھر مارتے مارتے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ کوئی آپ کے زخموں پہ پٹی رکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی آپ کا خون پہنچنے والا بھی نہیں ہے۔ زید بن حارثہ جن کو آپ نے بیٹا بنایا تھا، انہوں نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور آ کے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں لٹایا۔ چنانچہ اس سفر سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معراج کا سفر کرایا۔ یہ آپ کی تالیف اور آپ کی دلجوئی تھی۔ اب معراج کا سفر عجیب ہوا۔ آپ رات کو لیٹے ہوئے، رات کو لیٹے لیٹے جبریل آ گئے، براق لے کر آئے، آپ کو بٹھایا اور آپ کو لے جا کر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی۔ مسجد اقصیٰ میں آپ تشریف لے گئے تو 1,24,000
انبیاء علیہم السلام وہاں موجود تھے. آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو آج اللہ نے اکٹھا کیا ہے، آپ امام بنیں گے، آج یہ سب مقتدی بنیں گے. ہمارے نبی کی امامت کا اعلان کرایا گیا کہ یہ نبی آیا تو آخر میں ہے لیکن سارے نبیوں کا امام ہے. چنانچہ آپ نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ پہلے آسمان پر گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پہ گئے، حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. وہاں سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے جنت. چلتے چلتے آپ عرش پہ چلے گئے اور اللہ پاک کے اتنا قریب ہو گئے کہ اللہ نے سارے ہی پردے ہٹا دیے، اللہ نے سارے ہی حائل ختم کر دیے. جب بہت زیادہ اللہ پاک کے قریب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ادن منی یا حبیبی، میرے محبوب تھوڑا سا اور قریب آ. ہمارے نبی اور قریب ہو گئے. فرمایا ادن منی یا احمد، میرے احمد اور قریب آ. ہمارے نبی اور قریب ہو گئے. تیسری دفعہ فرمایا اے میری مخلوق میں سب سے افضل اور قریب آ. جب آپ قریب ہو گئے تو اتنے قریب ہوئے کہ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہو گئے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہو گئے کہ سارے حائل، ساری رکاوٹیں، ساری دوریاں ختم ہو گئیں. اللہ اور اس کا محبوب آمنے سامنے ہو گیا. جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، پتہ نہیں کیا کیا عالم ہمارے نبی کو دکھائے گئے. ہمارے نبی اسی رات پھر واپس بھی آ گئے. یہ عجیب بات تھی. رات کی تنہائی میں گئے، اتنی لمبی چوڑی سیر فرمائی، وہاں سے واپس آ گئے. رات ابھی باقی تھی. جب صبح ہوئی تو آپ نے اس کا اظہار فرمایا میں راتوں رات آسمان پہ گیا ہوں، مسجد اقصیٰ پہ گیا ہوں، نبیوں کی امامت کی ہے، جنت کو دیکھا ہے. ابو جہل نے جب یہ سنا کہ یہ اچھا نقطہ مل گیا اس کو جھٹلانے کا. کون یقین کرے گا کہ ایک رات کے کچھ حصے میں آسمانوں سے کوئی ہو کر آ جائے، جنت سے ہو کر آ جائے، جہنم سے ہو کر آ جائے، عرش سے ہو کر آ جائے؟ یہ تو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. چنانچہ ابو جہل بھاگا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا. کہنے لگا سنا ہے تم نے تمہارا یار کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ رات کے ایک حصے میں میں 7 آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں. کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اس پہ ہمارے نبی نے کہا بے شک ابو بکر تو صدیق ہے. صدیق اسے کہتے ہیں جو اپنے محبوب کی ہر بات کو دل سے یقین کر لے اور تسلیم کر لے اور سچا جانے. کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. محبت ہی کیا ہوئی کہ اپنے محبوب کی بات کو سچا نہ جانے، اپنے محبوب کی بات پہ یقین نہ کرے. ساری دنیا جھٹلا رہی ہے، صدیق اکبر کہہ رہا ہے جو بھی ہو سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، میرے آقا نے کہا ہے تو سب سچ ہے. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی کا دل کرتا ہے اپنی جان اس پہ نچھاور کر دوں، اپنی جان اس پہ قربان کر دوں. مائنی بچوں سے کہہ دیں تجھ پہ قربان ہو جاؤں. سندھی میں کہتے ہیں تو تے گھور جی وجاں، تجھ پہ قربان ہو جاؤں، تجھ پہ نچھاور ہو جاؤں. اور پنجابی میں کہتے ہیں تجھ پہ واری ہو جاؤں. اب ابو بکر صدیق کو ہمارے نبی سے عشق ہے اور ایسا عشق ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ اب تک تو ہم تبلیغ کر رہے ہیں انفرادی ایک کے پاس جا کر، کیوں نہ بیت اللہ میں جا کر ہم سب جمع ہوں، ایک آدمی کھڑے ہو کے بیان کرے، خطبہ دے اور باقی سارے سنیں. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ہمارے نبی نے طے کیا کہ ابو بکر اسلام کا پہلا بیان، اسلام کا پہلا خطبہ تو دے گا. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو کیا ہوا، اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو کیا ہوا، سب برداشت کر لیں گے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بیت اللہ شریف تشریف لائے. بیت اللہ میں کھڑے ہو کے جو ہی صدیق اکبر اللہ کی بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، بیان کرنے، یہ اسلام کی پہلی تقریر ہے جو کی گئی ہے. قیامت تک جتنی تقریریں کرنے والے تقریریں کریں گے، خطبے پڑھنے والے خطبے پڑھیں گے، فصاحت اور بلاغت کے سمندر بہائیں گے، ان سب کا اجر صدیق اکبر کو ملے گا.
چونکہ اسلام کا پہلا خطبہ صدیق اکبر نے دیا ہے۔ اچھا، جو ہی بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے نا، جو ہی بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے کفار کو آگ لگ گئی، ہر چاروں طرف سے جمع ہو گئے اور اتنا مارا، سب کو مارا، صحابہ کو بھی مارا، حضور کو بھی مارا، لیکن سب سے زیادہ صدیق اکبر کو مارا، اور اتنا مارا کہ زمین پہ گرا کے لاتوں سے بھی مارا، ایڑیوں سے بھی روندا، اور یہاں تک کہ ناک سے بھی خون، کان سے بھی خون، دانتوں میں زخم آ گئے، چہرے میں زخم آ گئے، سارا چہرہ لال ہو گیا، ناک سوج گئی، ہونٹ سوج گئے، سارے منہ پہ سوجن آ گئی۔ اس طرح سے جب یہ حال کیا گیا تو ابو بکر صدیق کا جو قبیلہ تھا نا، بنو تیم، ان کو پتا چلا کہ ہمارے خاندان کے، عرب کے ہاں خاندان کا بڑا لحاظ کیا جاتا ہے، بڑی رعایت کی جاتی ہے، تو بنو تیم مسلمان نہیں تھے، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ صدیق اکبر کے ساتھ یہ ہوا ہے تو وہ ایک دم آ گئے اور آ کے ان کو اٹھایا اور ان کو اٹھا کے گھر میں لے کر گئے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد بنو تیم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، اگر ہمارا ساتھی عبداللہ بن عثمان چلا گیا، صدیق اکبر کا نام ہے عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے عثمان، اگر عبداللہ ابن عثمان یعنی ابو بکر چلا گیا تو اس کے قصاص میں ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ چونکہ حضرت ابو بکر کو مارنے میں سب سے زیادہ خباثت عتبہ ابن ربیعہ نے دکھائی تھی، لاتوں سے چہرے پہ لاتیں مار مار کے وہ ہمارے نبی کے ساتھی کو مار رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو گھر میں لایا گیا، سارا دن گزر گیا، آوازیں دے رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ہوش ہی نہیں آ رہا، پانی کے چھینٹے مار رہے ہیں، ہوش ہی نہیں آ رہا۔ شام ہو گئی، بے ہوشی میں شام ہو گئی۔ شام جب ہوئی اور آوازیں دینے والے آوازیں دیتے رہے تو اچانک زبان میں حرکت سی پیدا ہوئی، لیکن جب زبان میں حرکت پیدا ہوئی تو یہ نہیں کہا ہائے کندھا دکھ رہا ہے، ہائے میرا سر دکھ رہا ہے، ہائے میری کمر دکھ رہی ہے، ہائے میری ناک میرے کان دکھ رہے ہیں۔ زبان جو کھلی سارے دن کی بے ہوشی کے بعد تو یوں کھلی، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ عشق کی ایسی مثالیں کون قائم کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تو بنو تیم جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بڑبڑانے لگ گئے، کہنے لگے اسی کی وجہ سے تو تیری پٹائی ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے تو یہ حال ہوا، اور اب آنکھ کھلی ہے تو انہی کا پوچھ رہے ہو؟ یہ نہیں پوچھ رہے کہ امی کا کیا حال ہے، ابو کا کیا حال ہے، اب بھی انہی کا پوچھ رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے، اور ان کی ماں ام الخیر رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق کی ماں ام الخیر، ان سے کہا کہ اس کے لیے کوئی کھانے وانے کا انتظام کرو ورنہ یہ مر جائے گا، اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ حضرت ام الخیر نے کھانا تیار کیا، دودھ پیش کیا۔ جب دودھ اور کھانا پیش کیا کہنے لگے حرام ہے مجھ پہ کھانا جب تک ایک دفعہ آقا کا چہرہ نہ دیکھ لوں، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہ میں کیا جانوں تیرا نبی کہاں ہے، چونکہ یہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، میں کیا جانوں تیرا نبی کہاں ہے۔ کہنے لگے ام جمیل سے پوچھ لو، یعنی ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل، حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے، یہ جو واقعہ پیش آیا حضرت ابوبکر صدیق کو اور صحابہ کو اور ہمارے نبی کو مارنے کا، اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے، اس کے 3 دن کے بعد مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ اس کے بعد مسلمان ہوئے، حضرت عمر اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ میں کیا جانوں تیرے نبی کہاں ہیں، کہ ام جمیل سے پوچھو وہ بتائے گی۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن، حضرت ام خیر بیچاری ماں بچے کے لیے کیا نہ کرے، بھاگی گئیں اور ام جمیل سے جا کے کہا ام جمیل محمد کہاں ہیں، میرا بیٹا سارا دن بے ہوش رہا، اب اس کو ہوش آیا ہے، اب وہ نہ کھانے کے لیے تیار ہے نہ پینے کے لیے تیار ہے، وہ کہہ رہا محمد کا منہ دیکھوں گا پھر کھاؤں گا بھی پیوں گا بھی، اس سے پہلے اس نے قسم کھا لی ہے۔ ام جمیل وہاں سے اٹھیں اور آئیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا۔ ماں کے سہارے، ام جمیل کے سہارے حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام اس وقت دار ارقم میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر کے ہونٹ سوجے ہوئے، ناک سوجی ہوئی ہے، کان سوجے ہوئے، سارے جسم کا عجیب حال ہو رہا ہے۔ 2 عورتوں کے سہارے پر جب لڑکھڑاتے ہوئے
دار ارقم میں داخل ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اپنے جان نثار پہ نگاہ پڑی تو آپ بے قرار ہو کر آگے بڑھے، صدیق اکبر بھی آگے بڑھے، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے اتنا روئے کہ سب کے سب دیکھ کے رونے لگ گئے۔ حضور بھی رو رہے ہیں اور صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں۔ کسی سے محبت ہو جائے اپنی جان اس پہ قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔ جب 13 برس ہمارے نبی نے مکے میں محنت کی اور کوئی بھی نتیجہ نہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا اب آپ مکے کو چھوڑیں، اب مدینے چلے جائیں، مدینے سے آپ کا دین نکلے گا اور ساری دنیا میں پھیلے گا۔ اچھا، یہ جو آپ کو اجازت ملی ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے اور جمعے کی رات ہے، شب جمعہ ہے، رات کے اندھیرے میں آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے۔ آپ علیہ السلام جبریل کی طرف سے یہ پیغام ملتے ہی اٹھے اور سیدھے صدیق اکبر کے گھر گئے، حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی میرے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ امانتیں تم اپنے پاس رکھو، تم ان امانتوں کو واپس کرو، پھر تم بھی آ کر مدینے میں مجھ سے مل لو، میں مدینے جا رہا ہوں۔ اور آپ نے اپنا بستر، اپنی چارپائی حضرت علی کے حوالے کر دی، آپ وہاں سے نکلے، سیدھے صدیق اکبر کے گھر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ مکے کو چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ، اور تم بھی میرے نہیں، آپ نے فرمایا اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ۔ صدیق اکبر کہنے لگے میری ماں، میرا باپ، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہو جائے، اگر اس غلام کو بھی ساتھ لے لیں تو مہربانی ہوگی۔ فرمایا اسی لیے آیا ہوں۔ ان کو ساتھ لیا اور 2 اونٹنیاں لے لیں، 2 اونٹنیاں، اور وہاں سے چل پڑے۔ جب نکلنے لگے تو اپنی بیٹی سے کہا بیٹی گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ جمع کرو۔ بیٹی نے سب کچھ جمع کیا، پیسے بھی جمع کر لیے، سامان بھی جمع کر لیا، چیزیں بھی جمع کر لیں، وہ ساری کی ساری جمع کر کے باپ کے حوالے کر دیں۔ اور جب نکلنے لگے تو دیوار کو ٹٹول رہے تھے تو کسی نے کہا کیا ٹٹول رہے ہیں؟ فرمایا سوئی چبھ ہوئی تھی تو سوچتا ہوں کہیں رہ نہ جائے، اس سے بھی حضور کی خدمت کے لیے ساتھ لے کر جاؤں۔ چنانچہ گھر کی ہر چیز کو لے کر جب نکل گئے اور چلتے چلتے غار سور میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب غار سور تو بہت بڑا پہاڑ ہے، جبل سور بہت بڑا پہاڑ ہے، 5000 فٹ کا وہ لمبا چوڑا پہاڑ ہے، وہاں پہ غار سور بھی 5000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ ہمارے نبی اور صدیق اکبر دونوں حضرات چڑھ رہے ہیں، چڑھتے آپ تھک گئے، آپ کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی، ہمارے نبی کے نعلین ٹوٹ گئے۔ صدیق اکبر رات کا وقت ہے اور جلدی بھی چڑھنا ہے، اگر تھوڑی سی روشنی ہو گئی کافروں نے دیکھ لیا تو یہ تو پکڑ لیں گے، شہید کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ کے نعلین بھی ٹوٹ گئے، آپ تھک بھی گئے ہیں، صدیق اکبر کے کندھے حاضر ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ ہمارے نبی نے صدیق اکبر کے کندھے پہ سواری فرمائی۔ صدیق اکبر خود بھی موٹے تکڑے نہیں تھے، دبلے پتلے آدمی تھے۔ آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور کندھے پہ اٹھا کے چڑھ رہے ہیں، پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، خود چڑھنا مشکل، جائے کہ آقا علیہ السلام کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ چڑھتے جب غار کے قریب پہنچے تو آقا دو جہاں سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں، کہیں کوئی موذی جانور نہ بیٹھا ہو، کوئی کانٹا جھاڑی نہ ہو، کوئی اذیت دینے والی چیز نہ ہو، ساری صفائی کر لوں پھر آپ کو اندر بلا لوں گا۔ چنانچہ اندر گئے، اب رات کا اندھیرا ہے، غار میں داخل ہوئے، پہلے سارے غار کو جھاڑو دی اور پھر چاروں طرف سے پتھر ہیں، پتھر کے بل ہیں، بلوں میں کوئی جانور بیٹھ سکتا ہے۔ چنانچہ ان پتھروں کے بلوں کو بند کیسے کیا جائے، اپنی پگڑی کو اتارا، اپنی پگڑی کے ٹکڑے کیے، ان ٹکڑوں کو ان بلوں میں ڈالا اور پھر بھی بل بچ گئے، پھر اپنا کرتا اتارا، اس کرتے کے ٹکڑے کیے، اس سے ان بلوں کو بھرا۔ جب کرتا بھی چلا گیا، پگڑی بھی چلی گئی، اب بھی بل بند نہ ہوئے، ایک بل باقی رہ گیا تو سوچنے لگے اس کو پاؤں رکھ کر بند کر لوں گا، اب آقا کو اندر بلا کے آرام کراؤں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اندر بلایا، آپ علیہ السلام بھی
غار کی کچھ شکل ایسی تھی کہ اس میں لیٹ کے جانا ہوتا تھا. آپ علیہ السلام بھی لیٹ کے اندر داخل ہوئے. رات کا اندھیرا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے, اب آپ میری گود میں آرام فرمائیں, آپ میری گود میں آرام فرمائیں, آپ میری گود میں آرام فرمائیں, صبح کو آپ کو جگا دوں گا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کی گود تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا, آرام کر رہے تھے. پاؤں اپنا اس بل پہ رکھ لیا جو بل خالی رہ گیا تھا. اللہ کی شان, اللہ عاشق کے عشق کو آزماتا ہے, اللہ عاشق کے عشق کو آزما رہا ہے کہ اور بلوں میں تو سانپ نہیں تھا, اسی بل میں سانپ تھا جو خالی رہ گیا تھا. اور پاؤں رکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. جب پاؤں رکھا تو اس بل نے ڈنگ مارنے شروع کیے, اس بل نے اذیت دینا شروع کی. ڈنگ مارتے مارتے صدیق اکبر آخر کب تک برداشت کرتے, یہاں تک کہ زہر اوپر چڑھ گیا اور گرم ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. آنکھوں سے جو آنسو گرے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گالوں پہ گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی, تھوڑی سی روشنی بھی ہو گئی تھی. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پگڑی بھی نہیں ہے, کرتا بھی نہیں ہے, آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہیں. آپ نے فرمایا صدیق کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بس اس بل میں شاید کوئی جانور ہے, اس بل کو میں نے پاؤں سے بند کیا تھا, پگڑی اور کرتا تو بلوں کو بند کرنے میں استعمال ہو گیا, باقی ایک بل رہ گیا تھا اس کو پاؤں سے بند کیا تھا, شاید کوئی جانور بیٹھا ہے جو مجھے ڈس رہا ہے. اور ہمیں ادھر لا پاؤں. آپ نے اپنے منہ مبارک سے لعاب کو نکالا, صدیق اکبر کے پاؤں پہ لگایا. صدیق اکبر کہتے ہیں پاؤں ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے کسی نے ڈنگ مارا ہی نہیں تھا. سرکار دو عالم کے لعاب میں وہ شفا اللہ نے رکھی کہ اتنے سارے ڈنگی ٹھیک ہو گئے. جب کسی سے پیار ہو جائے, محبت ہو جائے تو اپنی جان اس پہ قربان کرنے کو دل کرتا ہے. اور جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی ہر تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے, بلکہ تکلیف والے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی محبوب کی تکلیف پر عاشق کو تکلیف ہوتی ہے. چنانچہ جب صبح ہوئی اور مکے میں کھلبلی مچ گئی کہ محمد کہاں چلے گئے, محمد کہاں چلے گئے, ابو جہل نے کہا پکی بات ہے اس کے ابو بکر کو پتا ہوگا. تو ابو جہل بھی پہنچا ابو بکر کے گھر. جب حضرت ابو بکر کے گھر گئے تو حضور تو چلے گئے تھے, چنانچہ ڈھونڈتے ایک جو پاؤں کے نشان جانتا تھا, پہنچتے ڈھونڈتے وہ وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے پاؤں تو یہاں تک آ رہے ہیں لیکن آگے تو کوئی سراغ نہیں ہے, اس لیے کہ جس غار کے اندر آپ اور صدیق اکبر قیام فرما تھے اس پہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا, اس نے جالا بنا دیا, کبوتری کو حکم دیا, اس نے انڈے دے دیے. اب آپس میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پاؤں تو یہاں تک آ رہے ہیں, آگے کہاں گئے, چھلانگ مار لی نیچے کہاں چلے گئے. آپس میں سوچ رہے ہیں. کسی نے کہا اندر کا دیکھتے نہیں ہو, مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں, اگر اندر جاتے تو جالا ٹوٹ جاتا, انڈے پھوٹ جاتے, اندر تو نہیں گئے. یہ باتیں کرتے کرتے اب جانے لگے, لیکن یہ ساری باتیں حضور بھی سن رہے ہیں, صدیق اکبر بھی سن رہے ہیں. جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ یہاں تک پہنچ گئے, کہیں میرے آقا کو تکلیف نہ دیں, تو حضور سے کہنے لگے لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. یا رسول اللہ مجھے تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے, بڑی ٹینشن ہو رہی ہے, اگر انہوں نے نیچے کو جھک کر دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے, اور میری تو خیر ہے, آپ کو تکلیف دی تو میرا کیا بنے گا, میں کیا کر سکوں گا. آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے. ہم دو نہیں ہیں, ہم تین ہیں, ہم دو نہیں ہیں, ہم تین ہیں. اور قرآن نے بھی اس واقعے کو قرآن میں اللہ نے نقل کیا, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کہہ رہے ہیں جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا, ساتھی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے کی گواہی خود قرآن نے دی ہے. سارے صحابہ حضور کے صحابہ ہیں جن کو ایمان کی حالت میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی, وہ اللہ کے نبی کا صحابی بن گیا اور سارے ولیوں سے اونچا ہو گیا. لیکن صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کو صحابی خود اللہ نے قرآن میں کہا. اللہ اکبر.
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر۔ علماء کہتے ہیں یہاں اگر صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف ہوتا نا، اپنی جان کی پریشانی ہوتی، تو حضور یوں نہ کہتے لا تحزن، بلکہ حضور کہتے لا تخف، ابو بکر ڈرو نہیں، کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یوں نہیں کہا، بلکہ کہا لا تحزن، غم نہ کر کہ تیرے محبوب کو کچھ ہو نہ جائے، تیرے محبوب کے ساتھ اللہ ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اپنی جان اس پر قربان کرنے کو دل کرتا ہے، جب کسی سے محبت ہو جائے تو اپنا مال اس پہ لوٹا دینے کو دل کرتا ہے، لوٹا دینے کو دل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال اپنے ساتھ لے لیا، سارا مال ساتھ لے لیا۔ اور جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جس کے بس میں جتنا ہے وہ اتنا خرچ کرو۔ صحابہ میں سے کوئی کچھ لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا۔ حضرت عمر اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد مسلمان ہوئے، 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، لیکن ان کو ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ کس طرح میں بھی ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، میں بھی ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ چنانچہ کہنے لگے جب غزوہ تبوک میں مال لٹانے کا حکم ہوا تو میں سوچنے لگا کہ آج ابو بکر سے جیتنے کی صورت بن سکتی ہے، اس لیے کہ ابو بکر کے پاس مال ہے ہی تھوڑا سا، اللہ کا شکر ہے میرے پاس آج کل مال بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ جتنا ان کے پاس مال تھا وہ سارے کا سارا مال انہوں نے اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے کیے، آدھا دیا گھر والوں کو، آدھا اٹھا کر لائے ہمارے نبی کے پاس۔ جو آدھا اٹھا کر لائے وہ بھی 200 اوقیہ چاندی تھی، 200 اوقیہ چاندی، ایک اوقیے میں 40 درہم ہوتے ہیں اور 4.25 درہم کا 1 تولہ بنتا ہے۔ آپ حساب لگائیں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں بن جائیں گے۔ یہ حضرت عمر کا مال تھا جو وہ لے کر آئے۔ جب وہ مال لے کر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے وہ مال وصول کرتے وقت یہ نہیں کہا عمر کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ صاحب وحی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ عمر کیا چاہتا ہے۔ تو فرمانے لگے عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ جی آدھا چھوڑ کے آئے ہوں، آدھا سارا لے کے آئے ہوں۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، مال جمع کر لیا، مال کے ساتھ اکٹھا کر لیا۔ تھوڑی دیر میں صدیق اکبر آئے چھوٹی سی گٹھڑی لے کر، تھوڑا سا مال لے کر۔ جب وہ آئے تو اندر ہی اندر میں حضرت عمر کو گدگدی شروع ہو گئی کہ اب تو مزے ہو گئے کہ میرا مال بہت زیادہ، صدیق اکبر کا مال تو بہت تھوڑا، آج تو یقیناً میں ہی جیتا۔ لیکن جب صدیق اکبر آئے اور آ کے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے چھوٹی سی گٹھڑی پیش کی تو آپ نے فرمایا صدیق پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے ما ترکت لہم الا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا ایک سوئی بھی چھوڑ کے نہیں آیا۔ سارا ہی کچھ حاضر ہے، سارا ہی کچھ حاضر ہے۔ ہائے اس دن حضرت عمر کہنے لگے او بھائی ابو بکر تجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ جب کسی سے محبت ہو جائے نا اپنا سب کچھ اس پہ لٹا دینے کو دل کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے سب کچھ لٹایا۔ جب کسی سے محبت ہو جائے اپنا اہل و عیال بھی اس پہ قربان کرنے کو دل کرتا ہے، میرے بچے بھی قربان ہو جائیں، میری بیوی بھی قربان ہو جائے، میرا سب کچھ قربان ہو جائے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے جب ہجرت فرمائی سارا مال اکٹھا کر لیا، سارا ساتھ لے کر گئے تو حضرت عثمان ابو قحافہ، حضرت وہ صدیق کے والد گرامی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی پوتیوں سے حضرت اسما سب سے بڑی بیٹی، حضرت ابوبکر صدیق کی سب سے بڑی بیٹی، کہنے لگیں ابو بکر سبھی کچھ لے کر گیا ہوگا، اس کو تمہارا کہاں خیال ہے، سبھی کچھ لے کر گیا ہوگا۔ تو کیا کہنے حضرت اسما کے، وہ اپنے دادا سے کہنے لگی نہیں دادا ابو بہت کچھ چھوڑ کے گئے۔ کہا نہیں مجھے دکھاؤ کہاں ہے۔ تو حضرت اسما کہتی ہیں میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر لیں، اس پہ کپڑا ڈال لیا، چونکہ وہ نابینا تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے پتھریوں کے اوپر پھیرا اور دکھایا دادا ابو ہمارے لیے ابو بہت کچھ چھوڑ کر گئے۔
ابو جہل ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے نبی کو جب صدیق اکبر کے گھر پہنچے تو آتے ہی سامنا حضرت اسما کا ہوا. حضرت اسما کا ہوا کہ کہاں ہے تیرا باپ؟ کا پتہ نہیں. کہ کہاں ہے محمد؟ کا پتہ نہیں. تو اس نے زور سے ایک تماچا حضرت اسما کو مارا جس سے خون نکلنے لگا اور کہنے لگا تم سچ نہیں بول رہی ہو, تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو اور بات کو چھپا رہی ہو. صدیق اکبر کی بیٹی نے بھی قربانی دی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی حفاظت کی خاطر. محبت ہو جائے تو اولاد کو قربان کرنا بھی آسان, محبت ہو جائے تو جان قربان کرنا بھی آسان, محبت ہو جائے تو مال قربان کرنا بھی آسان. اچھا کسی سے محبت ہو جائے نا, کسی سے محبت ہو جائے تو صرف اس سے نہیں, اس کے متعلقین سے بھی محبت ہو جاتی ہے. جس کو کسی سے محبت ہو جائے اس کے گلی کوچوں سے پیار ہو جاتا ہے, اس کے بچوں سے پیار ہو جاتا ہے, اس کے اہل و عیال سے پیار ہو جاتا ہے, اس کے در و دیوار سے پیار ہو جاتا ہے. مجنون کے بارے میں کہتے ہیں امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا. مجنون جا رہا تھا اونٹنی پہ سوار ہو کر کسی طرف, تو جب مجنون کے شہر کے پاس سے گزر ہوا تو ایک دم اونٹنی پر سے چھلانگ مار کے دیواروں سے چمٹنے لگ گیا اور چومنے لگ گیا اور کہنے لگا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا. میں لیلا کے شہر کے پاس سے گزرا ہوں تو بے اختیار ہو گیا ہوں, بے خود ہو گیا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. فما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیارا. ارے لوگوں, ان دیواروں نے مجھے دیوانہ نہیں بنایا بلکہ ان دیواروں کے اندر میرا جو محبوب رہتا ہے اس نے مجھے دیوانہ بنایا ہے. جب محبت ہو جائے تو محبوب کے در و دیوار سے پیار, محبوب کے اہل و عیال سے پیار, محبوب کے شہر سے پیار. بلکہ مولانا روم کہتے ہیں کسی نے دیکھا کہ مجنوں ایک دن کتے کو گود میں لیے اس کے پاؤں چومتا رہا, تو کسی نے کہا ارے یہ کیا کر رہا ہے, کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. خلق پر صد اینچ سود. لوگوں نے کہا کتے کے پاؤں چومنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے گفت مجنوں این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفت بود. لوگوں تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ کون سا کتا ہے, یہ کوئی عام کتا نہیں ہے, یہ وہ کتا ہے جو میری لیلا کی گلی سے کبھی کبھی گزرتا ہے. تو عشق کے اصول تو ہر ایک جانتا ہے. میں نے اپنے استاد محترم سے ایک دفعہ میری خدمت لگی حضرت مولانا جمشید علی صاحب نور اللہ مرقدہ کی, تو سال کی 2 سال کی 3 سال کی خدمت لگتی تھی. جب خدمت لگی تو مجھے پتا تھا کہ وہ بڑے اصولی آدمی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ تربیت کرتے ہیں اور خوب اصلاح کرتے ہیں اور پٹائی بھی کر دیتے ہیں. تو میں اپنے استاد محترم جنہوں نے مجھے خدمت میں لگایا ان سے میں نے کہا کہ جی آپ نے مجھے اتنے بڑے بزرگ کی خدمت میں لگایا تو ہے, لیکن یہ بھی تو بتائیں خدمت کرنی کیسے ہے. تو فرمانے لگے محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. مولانا سے محبت کرو گے تو تمہیں خود آ جائے گا کہ ان کی خدمت کیسے کرنی ہے, کیونکہ جب محبت ہو جائے تو محبت کے آداب خود آ جاتے ہیں. چنانچہ مجنون کتے کے پاؤں چوم رہا ہے, گلی کو چوم رہا ہے, دیواروں کو چوم رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کا عشق حاصل تھا تو بتاؤ ان کے اہل بیت سے عشق ہوگا کہ نہیں ہوگا, ان کے اہل بیت سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. ارے مجنون کتے کے پاؤں چوم رہا تھا اس لیے کہ وہ لیلا کی گلی سے گزرتا ہے, تو کیا صدیق اکبر نبی کی اولاد کو اور نبی کے اہل و عیال کو اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہے جبکہ وہ سچا عاشق ہے؟ چنانچہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے, صحابہ پروانہ وار بیٹھے ہوئے تھے. جب کبھی بھی آپ علیہ السلام بیٹھتے تھے تو آپ کے دائیں طرف متصل حضرت صدیق اکبر بیٹھتے تھے. سب صحابہ کو یہ پتا تھا کہ حضور کے دائیں طرف جو جگہ ہے یہ صدیق اکبر کی ہے. مجلس لگی ہوئی ہے, تھوڑی دیر میں علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ تشریف لائے. جب تشریف لائے تو دیکھتے رہے کہ مجلس میں کس جگہ گنجائش ہے وہاں بیٹھ جاؤں. جو ہی حضرت علی نے مجلس میں نظر دوڑائی بیٹھنے کے لیے تو حضرت ابوبکر صدیق ایک دم اپنی ہمیشہ کی جگہ کو چھوڑ کر حضور سے دور بیٹھ گئے اور کہنے لگے ابو الحسن آپ یہاں تشریف لائیں, ابو الحسن آپ یہاں تشریف لائیں. حضرت علی کو بلایا, خود وہاں سے اٹھ کر حضور سے دوری کو برداشت کرنا کوئی چھوٹی قربانی ہے. حضور سے دور ہونا, کسی اور کو حضور کے قریب بٹھانا یہ کوئی چھوٹی قربانی ہے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت خالد
آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے حضرت خالد بڑی عمر کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے صحابی ہیں. آپ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد پانی جو آپ نے بچایا، برکت بھرا پانی جو بچایا، تو آپ نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا عبداللہ حق تو تیرا بنتا ہے کہ یہ اپنا جھوٹا تجھے پلاؤں، اس لیے کہ تو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، لیکن بائیں طرف تجھ سے بڑا بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اجازت دے تو اس کو پلا دوں. تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے لا اوثر احدا بنصیبی منک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر چیز میں ایثار کر سکتا ہوں، آپ کے بارے میں ایثار نہیں کر سکتا ہوں، آپ کے بارے میں ایثار نہیں کر سکتا ہوں. عبداللہ بن عباس انکار کر گئے کہ نہیں کروں گا قربانی، آپ کا جھوٹا تو میں ہی پیوں گا. ادھر حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ چپک کے بیٹھے ہوئے، شیر خدا تشریف لائے، چونکہ صدیق اکبر جانتے ہیں کہ یہ میرے نبی کو پیارے ہیں، یہ میرے نبی کو پیارے ہیں. چنانچہ اپنی جگہ چھوڑ کے حضرت علی کو بٹھایا. جب حضرت علی آ کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق فاصلے کے ساتھ بیٹھ گئے. اب حضرت علی حضرت ابوبکر کے درمیان اور اب اللہ کے نبی کے درمیان بیٹھے، تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں، عزت والوں کو عزت والے ہی پہچانتے ہیں، فضیلت والوں کو فضیلت والے ہی پہچانتے ہیں. علی فضیلت والا ہے، علی عزت والا ہے، اس لیے اس فضیلت والے عزت والے کو ابو بکر عزت والے نہیں پہچانا ہے. فتح مکہ کے موقع پہ جب مکہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام تشریف لائے، مکے کے اکثر کافر مسلمان ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ عثمان وہ وہیں رہتے تھے، مکے میں رہتے تھے. تو حضرت وہ صدیق بھاگے گئے اپنے والد کے پاس اور ان کو اٹھا کے لے آئے کہ آپ اب تو حضور کا غلبہ ہی غلبہ ہے، اب تو حضور ہی حضور ہیں، تو آپ بھی چل کے کلمہ پڑھ لیں. چنانچہ ان کو لے آئے. جب ہمارے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کلمہ پڑھایا تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر روتے کیوں ہوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ آج تیرا باپ جنت کا حقدار بن رہا ہے اور اسلام میں داخل ہو رہا ہے. فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج میرے باپ کی جگہ آپ کا چچا ہوتا، اس سے آپ کا دل زیادہ خوش ہوتا. آپ اندازہ تو لگائیے، محبت کے معیار کا تو اندازہ لگائیے کہ حضور کہہ رہے ہیں، حضرت وہ صدیق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ کا اسلام لانا ٹھیک ہے، لیکن کاش اس کی جگہ آپ کے چچا ہوتے، وہ اسلام قبول کرتے، اس سے آپ کا دل خوش ہوتا تو میرا بھی دل خوش ہوتا. کسی سے محبت ہو جائے اس کے اہل و عیال سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے متعلقین سے محبت ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن امام حسین کو کندھوں پہ لیے آ رہے تھے. ادھر حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں. سامنے سے صدیق اکبر آ رہے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ حضور کو پیارے ہیں، حضور کو پیارے ہیں، تو فرمانے لگے نعم المرکب مرکب کما نعم المطیت مطیت کما. واہ بھائی واہ یار، تم دونوں کی سواری کتنی عالیشان ہے. حضرت امام حسن امام حسین سے کہنے لگے واہ بھائی واہ یار، تمہاری سواری کتنی بڑھیا ہے، تمہاری سواری کتنی کمال کی ہے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر صرف سواری کمال کی نہیں ہے، وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، سوار بھی تو بڑے صاحب کمال ہیں. حضرت وہ صدیق کے دور میں جب مال غنیمت آتا تو مہاجرین، انصار، بدری، احدی صحابہ کے گھروں میں مال غنیمت بعد میں جاتا، پہلے امام حسن اور حسین کے گھر میں جاتا تھا. ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر اما فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور کہا فاطمہ میں صرف تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ مجھے محبت اللہ کے رسول سے تھی اور پھر ان کے بعد آپ سے ہے، اس لیے کہ آپ حضور کو سب سے زیادہ پیاری تھی. اور محبت جو ہوتی ہے نا،
وہ ایک طرف سے نہیں ہوتی، دو طرف سے ہوتی ہے. ایک تالی سے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، دونوں طرف سے بجتی ہے. جیسے صدیق اکبر کا رویہ ہمارے نبی کے ساتھ عشق کے درجے کا تھا، غلامی کے درجے کا تھا، ان کے اہل بیت، ان کے متعلقین، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ محبت اور عشق اور غلامی کا تھا، ایسے ہی ان کا رویہ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی تھا. ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے. تو بیان کے دوران بعض دفعہ بیان کرنے والا پوچھتا ہے نا، کوئی سوال کرتا ہے مجمع سے، ہاں بھائی بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. تو فرمانے لگے من اشجع الناس، من اشجع الناس، بتاؤ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، لوگوں میں سب سے بڑا بہادر، ایک نمبر کا دلیر کون ہے. تو کہنے لگے آپ. فرمایا نہیں، ابو بکر سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے، ابو بکر سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے. فرمانے لگے غزوہ بدر میں اتنا خوف تھا، چونکہ پہلے کبھی اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی نہیں تھی، اتنا خوف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جو چھپر بنایا گیا، اس چھپر کے پہرے کے لیے پہرا دینا ہر ایک کی بس کی، ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی. جو کھڑا ہوگا اس کا تکہ بوٹی کر دیا جائے گا. کہنے لگے کسی کو مجال نہیں تھی، لیکن صدیق اکبر تنے تنہا ننگی تلوار لیے ساری رات حضور کے چھپر کے گر چکر لگاتے رہے. ہمارے نبی روتے رہے، سجدے میں پڑے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ آج سے پہلے اسلام اور کفر کا کبھی مارکا نہ ہوا. اے اللہ میں نے 15 برس محنت کی ہے، اور 15 برس کی محنت کے بعد ایک چھوٹی سی یہ جماعت تیار ہوئی ہے، اور اس کو لے کر آج میں تیرے نام پہ آیا ہوں، تیرے راستے میں آیا ہوں. اے اللہ یہ کافر طاقتور ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، ان کے پاس سواریاں ہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں. اللہم انہم حفات عورات، اے اللہ ان کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہیں. اگر یہ کافر ان کو قتل کر گئے ہمیشہ کے لیے اسلام کا نام مٹ جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. جب صبح صادق کا وقت ہوا تو صدیق اکبر بے قرار ہو کر آپ کے چھپر میں داخل ہوئے اور آپ کو ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور کہا رسول اللہ اب بس کریں، اتنا آپ روئے ہیں، اب تو اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. ایک دفعہ جنگ صفین سے واپسی میں بنو ہاشم کے ایک نوجوان نے حضرت علی سے کہا کہ حضرت آج جو آپ نے بیان کیا اس بیان میں آپ دعا کر رہے تھے اللہم اصلحنا کما اصلحت الخلفاء الراشدین، اے اللہ ہماری بھی ایسے اصلاح فرما جیسے تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی. تو خلفائے راشدین کون ہیں؟ آپ جو دعا کر رہے ہیں کہ ہماری بھی اللہ ایسے اصلاح کرے جیسے خلفائے راشدین کی اصلاح کی، تو خلفائے راشدین سے مراد کون ہے؟ تو حضرت علی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، فرمانے لگے ہاں 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 خلفائے راشدین سے مراد ابو بکر اور عمر ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں، اور وہ اسلام کی بڑی بزرگ ہستیاں تھے، اور وہ حضور کے پکے یار تھے، عاشق تھے، اور وہ ہیں جن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ نے انہی کے ذریعے سے امت کی تربیت فرمائی. جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ ان کے ساتھ جنت میں ہوگا، جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان کا دامن تھامے گا وہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت ہمیشہ غالب ہے. یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں. اور حضرت علی یوں کیوں نہ کہتے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے تھے اور حضرت علی کے ہاتھ پہ آپ نے سہارا لیا ہوا تھا. حضرت علی کے ہاتھ سے سامنے سے حضرت عمر آ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں تو ہاتھ تھا ہی، اور ہمیں علی تم ان سے پیار کرتے ہو؟ یہ تو سامنے سے آ رہے ہیں ابو بکر عمر، ان سے پیار کرتے ہو؟ کہا رسول اللہ کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا ہاں ان سے پیار کرنا جنت کی ضمانت ہے، ان سے پیار کرنا جنت کی ضمانت ہے. اور حضرت علی نے اپنے زمانے میں اس کا اعلان کروایا تھا جو شخص یہ کہے گا
کہ علی ابو بکر سے افضل ہے، علی عمر سے افضل ہے، میں اسے وہ سزا دوں گا جو تہمت الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ ایک شخص آیا حضرت علی کے پاس، کہنے لگا جی اے سب سے افضل ہستی، یوں کہہ کے اس نے مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا ابو بکر کو دیکھا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا عمر کو دیکھا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کی قسم اگر تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، کہ ان کو دیکھنے کے بعد بھی تم مجھے افضل کہہ رہے ہو۔ پھر فرمانے لگے تم نے ابو بکر کو دیکھا تھا، عمر کو دیکھا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا اگر تم نے ان کو بھی دیکھا ہوتا تو میں تجھے کوڑے مرواتا، میں تجھے الزام اور تہمت لگانے کی سزا دیتا۔ پھر فرمانے لگے اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم میرے ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جلا وطن ہو جاؤ۔ اتنی ان کو ان سے محبت تھی۔ محبت کا تقاضا ہے، محبت طرفین سے ہوتی ہے۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مغرب عشاء کے درمیان انتقال ہوا، عشاء کے بعد تاخیر سے جنازہ ہوا، حضرت ابو بکر تشریف لائے، حضرت عمر تشریف لائے، جب آ کے صف میں کھڑے ہوئے تو حضرت علی نے کہا ابو بکر آئیے تشریف لائیے، جنازہ پڑھائیے۔ کہا آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے؟ کہا نہیں ابو بکر آپ کے ہوتے ہوئے کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صفیں بن گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضرت علی سے، علی آئیے تشریف لائیے، جنازہ آپ پڑھائیں، جنازہ آپ پڑھائیں۔ کہنے لگے آپ کے ہوتے ہوئے علی کیسے پڑھائے گا، آپ کے ہوتے ہوئے علی کیسے پڑھائے گا؟ چنانچہ صدیق اکبر نے حضرت اماں فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی ذات سے محبت، اس کے اہل و عیال سے محبت، اس کے متعلقین سے محبت، اس کی چیزوں سے محبت، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے مشن سے بھی محبت ہوتی ہے۔ محبوب کا جو مشن تھا، محبوب کا جو کام تھا، محبوب کی جو محنت تھی، اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ایک دم بہت ساری تبدیلیاں آ گئیں، بہت سارے قبائل تو مرتد ہو گئے، کچے تھے، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، جب سنا کہ نبی چلے گئے کہنے لگے بس معاملہ ختم ہو گیا۔ جہالت تھی، اسلامی چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے۔ بعضوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضور تھے تو وہ اللہ کے نبی تھے، ہم ان کو زکوٰۃ دیتے تھے، وہ عوام میں تقسیم کرتے تھے، اب ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، خود ہی تقسیم کریں گے۔ اور مسیلمہ کذاب یمامہ کا ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ حضور کے زمانے میں کر لیا تھا۔ ایک اور شخص طلیحہ اسدی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ ایک عورت بھی تھی سجاح، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اور پھر جب ہمارے نبی دنیا سے گئے تو ایک دم رومیوں کی آنکھیں کھل گئیں اور رومیوں نے کہا ان کا نبی چلا گیا، اب مدینے کو تہس نہس کرنا، ان کا نام و نشان مٹا دینا، ان کی جڑیں کاٹ دینا، یہ سب آسان ہے۔ چنانچہ ساری دنیا کی بڑی طاقت روم وہ بھی متوجہ ہو گئے، لوگ مرتد بھی ہو گئے، زکوٰۃ کے انکاری بھی ہو گئے، ایسے مسائل قائم ہو گئے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ 23 برس ہمارے نبی نے محنت کر کر ایک نقشہ جو قائم کیا تھا ایک دم دھڑام سے وہ گر گیا ہے۔ مکے کے لوگ سلامت رہے، مدینے کے لوگ سلامت رہے، یمن کے لوگ سلامت رہے، طائف کے لوگ سلامت رہے، یہ اسلام سے باہر نہیں گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو مشورہ کیا صحابہ سے، کیا کرنا چاہیے۔ جب سب سے مشورہ لیا تو سارے کہنے لگے کہ جی حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے ناسازگار ہیں، باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے، مدینے کی حفاظت کرنا ضروری ہے، مدینے میں ہمارے بچے، ہماری عورتیں، مدینے میں ازواج مطہرات، مدینے میں اللہ کے نبی کے اہل بیت، اللہ کے نبی کی اولاد ہے، مدینے کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جب سب کی یہی ایک رائے بنی تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے،
اور کہنے لگے تم سب کے سب یہ مشورہ دے رہے ہو کہ مدینے کو بچایا جائے، اہل و عیال کو بچایا جائے. تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہر چیز کی قربانی دی ہے، اسلام کی قربانی نہیں دی. آج اسلام کی کشتی خطرے میں ہے، اسلام کی کشتی بھنور میں ہے. میں بیوی کی رعایت نہیں کروں گا، بچوں کی رعایت نہیں کروں گا، ازواج مطہرات کی رعایت نہیں کروں گا، اہل بیت کی رعایت نہیں کروں گا، تم سب کی رعایت نہیں کروں گا، بلکہ جہاں جہاں اسلام سے ارتداد ہو رہا ہے وہاں جاؤں گا، جا کے ان سے جہاد کروں گا، مسلمہ سے لڑوں گا اور رومیوں سے لڑوں گا، ساری دنیا سے لڑوں گا. اگر ساری دنیا کہ انسان بھی، جنات بھی، حجر بھی، شجر بھی، پہاڑ بھی، یہ سب کے سب اکیلے میرے مقابلے میں آ جائیں، اللہ کی قسم میں اکیلا اس ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا، یہاں تک کہ جان قربان کر دوں یا نبی کے دین کو وہاں پہنچاؤں جہاں نبی چھوڑ کر گئے تھے. میرے نبی کا خون بہا، میرے نبی کی جان لگی، میرے نبی کے بچے لگے، میرے نبی کا گھر لگا، جس دین کے لیے وہ دین قربان ہو. پھر فرمانے لگے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کے تلوار کو لیا اور گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور گھوڑے کو ایڑ مار کے اکیلے ہزاروں لوگوں سے لڑنے کے لیے نکلنے لگے. حضرت علی آگے بڑھے، ان کی لگام کو پکڑا اور کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، میں آج آپ سے وہی کہتا ہوں جو آپ سے غزوہ احد میں اللہ کے نبی نے کہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق غزوہ احد میں بڑے جوش سے لڑ رہے تھے تو حضور نے کہا ابوبکر ابھی تیری ضرورت ہے، اتنا جوش نہ دکھا. یہ حضور نے غزوہ احد میں حضرت ابو صدیق سے کہا تھا ابوبکر اتنا جوش نہ دکھا، ابھی ہمیں تیری بڑی ضرورت ہے. تو حضرت علی کہنے لگے اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ زیادہ جوش نہ دکھائیں، ہم سب آپ کے غلام ہیں، ہم سب آپ کے پیروکار ہیں، ہم سب آپ کی ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں اور آپ اکیلے نہ جائیں، اس لیے کہ آپ کی امت کو بھی بڑی ضرورت ہے. اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے اسلام کا شیرازہ بکھر جائے گا. چنانچہ حضرت علی کے کہنے پر وہ رکے اور پھر جماعتیں بنائیں، سارے علاقوں میں پھیلائیں، یہاں تک کہ چند دنوں میں، ایک مہینے میں اسلام دوبارہ وہاں آ گیا جہاں حضور چھوڑ کر گئے تھے. جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی کھیتی سے محبت ہوتی ہے، اس کی دکان سے محبت ہوتی ہے، اس کے لگائے ہوئے گلستان اور گلشن سے محبت ہوتی ہے. صدیق اکبر نے محبت کا وہ حق ادا کیا جو کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو محبت کا طریقہ سکھا گئے. اب آج اگر ہمیں نبی سے محبت کرنی ہے تو صدیق اکبر کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے حضور سے کیسے محبت کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دو بیٹے محمد اور عبد الرحمن، ان دونوں بیٹوں کو حضرت علی کی تربیت میں دے دیا تھا. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر نے اپنے دونوں بیٹے حضرت ابوبکر کی تربیت میں دیے، اور یہ دونوں حضرت علی کے مایہ ناز شاگرد ہیں. میدان جہاد میں جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نکلتے تھے، رومیوں سے جب مقابلہ ہوتا تھا اور جب میدان کارزار آگ کی طرح بھڑکتا تھا تو یہ تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ ہٹ جاؤ، حیدر کرار کا شاگرد ہوں. یہ دونوں، محمد بھی عبد الرحمن بھی، جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں، یہ دونوں حضرت علی کے تربیت یافتہ ہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق یہ بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں امام حسین کے. حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، ولدنی ابو بکر مرتین، میں دو طرح سے ابو بکر کا بیٹا ہوں. ہاں، فخر سے کہتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے دو دفعہ جنا ہے، دو دفعہ. میں دو طرح کہ حضرت ابو بکر کے دو بیٹے محمد اور عبد الرحمن، آپ میری انگلیوں کی طرف دیکھتے رہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، یہ محمد ہیں، یہ عبد الرحمن ہیں. محمد کے بیٹے قاسم اور عبد الرحمن کی بیٹی اسما، سمجھ رہے ہیں؟
حضرت ابوبکر صدیق، ایک عبد الرحمن، ایک محمد کے بیٹے قاسم، ان کی بیٹی اسما، ان کی آپس میں شادی ہوئی. یہ دونوں آپس میں کزن ہوئے. ان کی آپس میں شادی ہوئی. شادی ہوئی تو اس سے حضرت ام فروا پیدا ہوئی. حضرت ام فروا یہ حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی بھی ہوئی اور نواسی بھی ہوئی. ان کی شادی ہوئی امام محمد باقر سے. کن سے؟ امام محمد باقر، امام زین العابدین کے بیٹے، ان سے شادی ہوئی. امام باقر، ام فروا، ان دونوں کا نکاح ہوا. ان سے حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اس لیے فرماتے تھے میں ابو بکر کا 2 دفعہ بیٹا ہوں. محمد سے بھی، محمد کی طرف بھی میرا شجرہ جاتا ہے، اور عبد الرحمن کی طرف بھی میرا شجرہ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، عشق اگر کرنا ہے اللہ کے نبی سے تو صدیق اکبر کی شاگردی میں آنا پڑے گا، اور انہی کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے نبی سے عشق کرنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی سے عشق کیے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. اسلام ہے ہی نہیں. آپ علیہ السلام، اچھا عشق کا وہ معیار قائم کیا کہ حد ہو گئی. اس کا پھر صلہ بھی ملا. یہ سب کچھ مفت میں نہیں ہو گیا، اس کا صلہ بھی ملا. صلہ کیا ملا؟ ابو داؤد شریف کی پکی حدیث ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنت من امتی. یہ ایک حدیث. ایک اور حدیث، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. پہلے اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں سارے نبیوں پہ جنت حرام جب تک میں نہ جاؤں، ساری امتوں پہ جنت حرام جب تک میری امت نہ جائے. اس حدیث میں فرما رہے اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھنے والا تو ہوگا. کیا مطلب؟ سارے نبیوں پہ جنت حرام جب تک حضور نہ چلے جائیں. ساری امتوں پہ جنت حرام جب تک ہمارے نبی کی امت نہ چلی جائے. اور کوئی امتی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا افتتاح صدیق اکبر نہ کریں. ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت علی ہیں. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ آپ سب سے پوچھتا ہوں، اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت علی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے سیدہ کہول اہل الجنتی ابو بکر و عمر. جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. جوانوں کے سردار تو حسن حسین ہوں گے نا. جوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے. ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. انتقال سے چند دن پہلے آپ مسجد میں تشریف لائے. آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں، دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے. اگر میں نے تم میں سے کسی کا حق کھایا ہو مجھ سے واپس لے لو. اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کا میرے پاس حق کھایا ہو، نہیں کسی کا حق میرے پاس رہتا ہو مجھ سے واپس لے لو. کسی کو میں نے تکلیف دی ہو مجھ سے بدلہ لے لو. اور جتنے لوگ دنیا میں رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں میں نے ان سب کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر کے اتنے مجھ پہ احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ ادا نہیں کر سکا. اللہ قیامت کے دن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ ادا کرے گا. پھر آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں دل کی گہرائیوں میں کسی کی محبت کو داخل کرتا، انسانوں میں سے دل کی گہرائیوں میں کسی کی محبت کو داخل کرتا تو ابو بکر کی محبت کو داخل کرتا. لیکن دل کی گہرائیاں اللہ کے لیے ہیں. آپ تشریف فرما تھے، پروانے ہر طرف سے آپ پہ نچھاور ہو رہے تھے. صحابہ آپ فرمانے لگے انی لعارف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قیل مرحبا مرحبا ای تشریفا مبارکا. آپ فرمانے لگے میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کا نام بھی جانتا ہوں. آپ پہلی بجھا رہے ہیں،
جب کسی بات کی اہمیت کو بتانا ہو نا اس کو مبہم رکھا جاتا ہے. ایک چیز ہے وہ ایسی ہے، ایسی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے. آپ صدیق اکبر کی عظمت کو اجاگر کر رہے ہیں. میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کے نام کو بھی جانتا ہوں. شان اس کی اتنی بلند اور بالا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں. کوئی کسی دروازے سے جائے گا، کوئی کسی دروازے سے جائے گا. ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہاں سے روزے دار جائیں گے. ایک دروازے کا نام ہے باب الذکر، وہاں سے ذکر والے جائیں گے. ایک دروازے کا نام ہے باب الجہاد، وہاں سے جہاد والے جائیں گے. یوں جنت کے مختلف دروازے ہیں. آپ نے فرمایا ایک شخص کے نام کو جانتا ہوں، اس کے باپ ماں کے نام کو جانتا ہوں، اس کی شان اتنی بلند و بالا ہے. جب وہ جنت میں جانے لگے گا، جنت کے 8 دروازے کہیں گے حضرت یہاں سے آئے نا. 8 دروازے خود پکاریں گے حضرت یہاں سے آئیں، حضرت یہاں سے آئیں، حضرت یہاں سے آئیں. حضرت سلمان فارسی ایک دم بے خود ہو گئے، جوش میں آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ایسا کون ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، دروازے سے تو ایک ہی سے جائے گا، 8 دروازے کس کا استقبال کریں گے؟ آپ نے صدیق اکبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہو ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے. پھر آپ نے فرمایا رأیت فی الجنت قصرا من لؤلؤۃ بیضاء مشیدا بالیواقیت والجواہر، میں نے جنت میں ایک سفید محل کو دیکھا، یاقوت اور جواہر سے جڑا ہوا تھا. مشیدا بالیواقیت والجواہر، یاقوت اور جواہر سے جڑا ہوا تھا. اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ میں پوچھ بیٹھا فرشتے سے لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ کہنے لگے لفتم من قریش. اس نے بھی بات مبہم رکھی، واضح نہیں کی، ایک قریشی جوان کا ہے. فظننت انہ لی، میں سمجھا کہ میرے سوا ایسے خوبصورت بلند و بالا ایسے عالی شان محل کا حقدار میرے سوا کون ہو سکتا ہے. فذهبت لادخلہ، میں اس میں داخل ہونے لگا تو نے آواز دی یا رسول اللہ یہ آپ کا نہیں، انہ لعمر بن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر کا ہے. اور ہمیں عمر تیری غیرت کا خیال نہ ہوتا تو اندر بھی دیکھ کے آتا اندر کیسا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیق فی الجنہ. آپ نے فرمایا اے عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، جنت میں میرا دوست تو ہوگا. اس سارے مجمع میں، اس ساری کارگزاری میں حضرت علی دیکھ رہے تھے میرا نمبر کب آئے گا. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور زور سے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی. علی کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ جنت میں میرا آپ کا گھر بالکل آمنے سامنے رہے؟ حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں، جنت میں اگر آپ کا آمنا سامنا مل گیا تو اور کیا چاہیے. صدیق اکبر کی شان کے کیا کہنے. اور پھر اللہ پاک کا ایسا نظام چلا کہ اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے حضور کے پہلو میں جگہ دے دی. کسی کو مدینے میں گھر مل جائے اس کے کیا کہنے، مدینے میں کسی کا گھر بن جائے کہ یار بھائی یہ مدینے کا ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا. مدینے میں بہت سے رہنے والے نماز نہیں پڑھتے. اگر کوئی یہاں آ جائے اور کوئی بتائے کہ یہ مدینے کا ہے تو ہمارا عالم بھی اس سے ملنے کو اپنی سعادت سمجھے گا، جیسا بھی ہے مدینے کا ہے. ہمارے حضرات نے لکھا ہے کہ مدینے میں جاؤ نا تو کسی چیز کا کیڑا نہ نکالنا، کیونکہ مدینہ حضور کو بہت پیارا ہے. ایک آدمی گئے ہوئے تھے وہاں پہ مدینے میں، تو مدینے سے دہی خریدی اور کھائی تو وہ کھٹا دہی اردو میں مؤنث ہے مذکر ہے، کھٹا، دہی کھٹا نکلا تو کہنے لگا یار مدینے کا دہی تو بہت کھٹا ہے. خیر ایک بات تھی زبان سے نکل گئی، رات کو سو گیا، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا تو میرے مدینے کی دہی کو کھٹا کہتا ہے، نکل جا میرے مدینے سے. اور آنکھ کھل گئی، معافی مانگنے کا موقع بھی نہ ملا. تو میرے مدینے کی دہی کو کھٹا کہتا ہے، نکل جا یہاں سے. صبح کو اٹھا پریشان، اہل اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، اللہ والوں کو ڈھونڈ رہا ہے، بتاؤ کیا کروں. حضور نے کہا کہ نکل جاؤ، کیا ہوگا. ایک اللہ والے کے پاس گئے، کہنے لگے
हुजूर को हज़रत हमज़ा से बड़ी मोहब्बत थी और उनका बड़ा लिहाज करते थे, क्योंकि वो चचा थे और हुजूर के नाम पर टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम उनकी कब्र पे जाओ, वहां जाके दुआ कर लो, शायद अल्लाह रहम फरमाए। हज़रत हमज़ा की कब्र पे जाके दुआ की, ए अल्लाह हुजूर को राजी कर दे, मुझे मदीने से महरूम न फरमा। रात को सोए, हज़रत हमज़ा की ज़ियारत हुई और फरमाया जब हुजूर ने तुझे निकाल दिया है तो हमज़ा कैसे रख सकता है, अब तो जाना ही पड़ेगा। मदीने में घर मिल जाए तो क्या कहने, क्या नसीब है उसके जिसका मदीने में घर हो। बात से बात निकलती है, एक छोटा सा वाकया याद आ गया। अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाकया लिखते हैं, कहते हैं एक दफ़ा हम हज पे गए हुए थे तो मदीने हाजिर हुए, मदीने में हाजिरी हुई और आखिरी दिन था, मदीने में आखिरी दिन था। अब हमने वहां से वापस आना था, तो खाना हमने खाया, दस्तरखान पे टुकड़े हड्डियां जो जमा हो गई, तो मैंने दस्तरखान उठा के होटल से बाहर फेंकने के लिए आया। जब मैंने वो हड्डियां टुकड़े आके बाहर फेंके तो एक छोटे बच्चे को देखा कि वो भागा भागा आया और उसने आके वो हड्डियां उठा के चूसने लग गया, वो टुकड़े उठा के खाने लग गया। कहने लगी मुझे तो बड़ी परेशानी हुई कि ये बच्चा कौन है इतना भूखा कि दस्तरखान के टुकड़े खा रहा है, हड्डियां चूस रहा है। तो कहने लगे, मैं उनके पास चला गया, बेटा आप कहां गए? कहा मैं मदीने का हूं। तो कहा आप क्या करते हैं, आपके अब्बू का क्या नाम है? कहा मेरे अब्बू नहीं है, फोत हो गए, मैं यतीम हूं, हमारा कोई माशी जरिया नहीं है, कोई रोजी का जरिया नहीं है, बस मेरी माँ है और मैं हूं, इसी तरह हम गिरे पड़े टुकड़े खा लेते हैं, हड्डियां चूस लेते हैं, अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेते हैं। कहने लगे मुझे बड़ा तरस आया, मदीने का बच्चा है, हड्डियां चूस रहा है, टुकड़े खा रहा है। तो मैंने कहा बेटा तू मेरे साथ हिंदुस्तान चलना, अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान बना नहीं था, हिंदुस्तानी था, तू मेरे साथ हिंदुस्तान चलना, चल के वहां तेरा इकराम करूं, तुझे इल्म पढ़ाऊं, बड़ा आलिम बनाऊं। कहने लगे मैं अपनी अम्मी से पूछ लूं। भागा भागा गया, थोड़ी देर में वापस आ गया, कहने लगा मैंने अपनी अम्मी से पूछ लिया है, अब आप मुझे बेशक ले चले। कहने लगे बहुत अच्छा, ठीक है हमारी भी वापसी है, चलो अलविदाई सलाम पढ़ लें, हुजूर के रोजे पे अलविदाई सलाम पढ़ लें। चुनाचे चले, बच्चे को साथ लिया। अब छोटा बच्चा जहां से गुजरे, पहले मस्जिद नबी के साथ साथ छोटी छोटी दुकानें बनी होती थी, जैसे छोटे छोटे, जैसे हमारे यहां मेलों पे दुकानें नहीं बनती, इस तरह से छोटी छोटी दुकानें बनी होती थी। तो उस बच्चे को लिया हुआ है अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी ने, और बच्चा जा रहा है और जगह जगह से गुजरते हुए कह रहा है अंकल, चाचा जान वहां पे ये होगा, कोई चीज नजर आ गई, अखरोट मसलन, चाचा वहां पे ये होगा, कहाँ बेटा बहुत होगा। फिर आगे चले, कहीं इंजीर, कहीं बादाम, कहीं कुछ, हर चीज के बारे में पूछता, चाचा जान वहां पे ये मिल जाएगा, कहाँ बेटा क्यों नहीं मिलेगा। ये पूछते पूछते जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचे तो बच्चा कहने लगा, चाचा जान वहां पे ये दरवाजा भी मिलेगा। उस बच्चे ने कहा, चाचा जान वहां पे ये दरवाजा भी है। तो अल्लामा ज़फ़र उस्मानी कहते हैं ऐसे जैसे उसने मुझे तीर मार डाला, गोली मार दी मुझे, और मैं रोने लगा। और मैंने कहा बेटा अगर ये दरवाज़ा वहां पे होता तो मैं बूढ़ा आदमी यहां क्यों धक्के खा रहा होता। कहने लगे जब मैंने उससे यूं कहा कि ये दरवाज़ा तो वहां नहीं है, कहने लगे उसने मेरी उंगली छोड़ दी और कहा, चाचा जान आपका हिंदुस्तान आपको मुबारक हो, मैं तो यहीं रहूंगा, इसी तरह हड्डियां चूसूंगा, टुकड़े खाऊंगा, मदीने को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाएं हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाएं हम। मदीने में किसी को घर मिल जाए, मदीने में किसी को रिहाइश मिल जाए, मदीने में किसी को चंद दिन का क़याम नसीब हो जाए, उसके क्या कहने, उसके क्या कहने और उसके क्या कहने जो हुजूर के पहलू में जाके हमेशा के लिए सोया है। इश्क सच्चा साबित हुआ, सारी जिंदगी साथ गुजारी, दुनिया से गए तो भी साथ हो गए।
پروانے کو ہے شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پروانے کو کیا چاہیے؟ شمع چاہیے، مر جائے گا جل جائے گا، شمع کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اور بلبل، اسے پھول چاہیے، پھول ہی چاہیے اسے، خزاں میں بہار میں بھی پھول چاہیے، خزاں میں بھی پھول چاہیے۔ حالانکہ پتہ ہے کہ خزاں میں پھول نہیں ہوتا، لیکن وہ خزاں میں بھی دیوانوں کی طرح سے باغوں میں ڈھونڈتی پھرتی ہے، کہیں پھول ملے جا کے بیٹھوں۔ جس طرح پروانہ شمع کا دیوانہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی بلبل پھول کی دیوانی ہوتی ہے، صدیق بھی اللہ کے نبی کا دیوانہ ہے۔ پروانے کو شمع مل جائے بس کافی ہے، بلبل کو پھول مل جائے بس کافی ہے، صدیق کو اللہ کا رسول مل جائے بس کافی ہے۔ تو بھائیو، صرف ایک عاشق کا میں نے واقعہ سنایا ہے، جو رئیس العاشقین ہیں، رئیس عشاق ہیں، امام عشاق ہیں، عاشقوں کے امام ہیں، عاشقوں کے استاد ہیں، عاشقوں کے رئیس ہیں۔ تو یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ ہم بھی حضور سے محبت کریں، کہ حضور سے محبت کرنا اسلام کی اساس ہے، اس کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ آج ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے، نعرے لگانے کا شوق ہے، محبت نہیں ہے۔ ہوگی محبت، بدگمانی سے اللہ بچائے، لیکن جس درجے کی محبت درکار ہے وہ نہیں ہے۔ مدینے کا نام سنتے ہی ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جائیں، حضور کا تذکرہ آتے ہی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تنہائی میں بیٹھے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بھی پوچھ رہی ہے کیوں رو رہے ہو، آج کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہ بس حضور کی یاد آ رہی ہے۔ کبھی ایسے ہوا؟ دیر ہو گئی ہے، ورنہ دل کر رہا ہے ایک آپ کو میں قصیدہ سناؤں ایک عاشق کا۔ زمہجور برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، یہ مولانا جامی کا قصیدہ ہے۔ یہ قصیدہ انہوں نے کہا اور پھر قصیدہ بنا کے رخت سفر باندھا، یہ افغانستان کے تھے، رخت سفر باندھا اور چل پڑے کہ حضور کے روضے پہ جا کے پڑھوں گا۔ کہاں افغانستان، کہاں مدینہ، افغانستان سے مدینے جانے والا پہلے ایران آئے گا، پھر عراق آئے گا، پھر شام آئے گا، پھر سارا حجاز مقدس کراس کرے گا، پھر کہیں جا کے مدینے پہنچے گا۔ قصیدہ بنایا اور چل پڑے مدینے کو کہ وہاں پڑھوں گا۔ پہلے مکے گئے تو مدینے کے امیر کو، گورنر کو حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا اس شکل کا ایک شخص مدینے میں آنا چاہ رہا ہے، اس کو آنے نہ دینا۔ اٹھتے ہی اس نے لوگ دوڑائے کہ دیکھو کون ہے، کہاں ہے اس شکل کا۔ اب وہ چھوٹے راستے، تھوڑی آبادیاں، جاتا ہوا دور سے نظر آتا ہے، ان کو دیکھ لیا، پکڑ لیا اور ڈال دیا جیل میں۔ رات کو پھر حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا تم نے اس کو جیل میں ڈال دیا، جبکہ میں نے تو روکنے کو کہا تھا، اس کو جیل میں نہ ڈالو، اس کو جیل میں نہ ڈالو، وہ میرا دشمن نہیں ہے، وہ میرا ایسا عاشق ہے، ایسے اشعار کہہ کے آیا ہے، اگر وہ اشعار میری قبر پہ آ کے پڑے گا، میری قبر سے ہاتھ باہر آ جائے گا۔ زمہجور برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، نہ آخر رحمت للعالمینی، چرا از ہم چنا غافل نشینی۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی جدائی میں ساری کائنات کا ذرہ ذرہ موت کے قریب آ گیا ہے۔ کسی کی محبت میں آدمی اتنا نڈھال ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جیسے موت کے قریب آ گیا ہے۔ ساری دنیا کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے آپ کی جدائی میں۔ اے اللہ کے نبی، کچھ تو رحم فرمائیں، اپنے عاشقوں پہ کرم فرمائیں۔ نہ آخر رحمت للعالمینی، چرا از ہم چنا غافل نشینی۔ جب آپ رحمت للعالمین ہیں
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری صدا کو نہ سنیں، آپ ہماری خواہش کو پورا نہ کریں؟ یا رسول اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیشہ کے لیے آ جائیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے آئیں تاکہ ہم ایک دفعہ آپ کو دیکھ کے اپنے دل کی آگ کو بجھائیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ لمبا قصیدہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہاں پہ فضائل درود شریف بہت دیر ہو گئی، عشق کا عنوان ہی ایسا ہے۔ اللہ مل نہیں رہا، گھر رکھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کا سچا عشق دے اور عشق کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے۔ جس سے عشق ہوتا ہے اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، اس پہ جان لگانے کو دل کرتا ہے، اس پہ مال لگانے کو دل کرتا ہے، اہل و عیال قربان کرنے کو دل کرتا ہے، اس کی مشن کو جان لگا کر زندہ کرنے کو دل کرتا ہے، اور اس کے اہل و عیال سے، متعلقین سے، اس کے غلاموں سے، اس کے پیاروں سے محبت ہوتی ہے۔ یہ سارے محبت کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔